الرحمن الرحیم۔ الہامی لفظوں کے مصور جناب شفیق فاروقی صاحب کے پاس اس وقت میں موجود ہوں منہاج یونیورسٹی میں۔ الہامی لفظوں کی اس نابغہ اثر مصور کی انگلیوں کی پوروں میں رنگ و نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں اور فن کی تصویریں اپنے اندر ایک جہان تازہ لیے ہوئے ہیں۔ جناب شفیق فاروقی صاحب کی عمر رواں ہر دم جوان، وہ بجا طور پر سچ کہتے ہیں کہ بڑھتی ہے میری عمر تو ہوتا ہوں جوان۔ اور ہمارے ملک میں ایسے نابغہ روزگار انسانوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے فنون لطیفہ کی ہر اصناف سے انصاف نہ کیا ہو اور فن کی معراج کو نہ چھوا ہو۔ ایسے ہی جلیل القدر مصوروں میں ہمارے انتہائی جلیل القدر دوست جناب شفیق فاروقی کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست آتا ہے۔ جدید عہد کے ابلاغی ویپن کی دوڑ میں وہ اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کا تعلقات عامہ کے حوالے سے کوئی زیادہ تجربہ نہیں۔ وہ مور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے اندر کے موسم کی وجہ سے بہت خوش ہیں۔ وہ جنگل میں چلے جائیں اور پر پھیلا دیں تو گلستان کھلا دیں، کیونکہ ان کا دل مطمئن ہے۔ مطمئن دل ہو تو ویرانوں کے سناٹے بھی گیت، دل اجڑ جائے تو شہروں میں تنہائی بہت۔ جناب شفیق فاروقی صاحب، مجھے آج بے پناہ قلبی اور روحانی مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آج آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ کا ہوم ورک جو ہے یہ فنون لطیفہ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہاڑ جتنا ہے، لیکن آپ کی تشہیر جو ہے وہ ذرے جتنی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ہوم ورک ذرے جتنا ہوتا ہے اور ان کی پبلسٹی جو ہے وہ پہاڑ جتنی۔ ہم نے ان کو قریب جا کر دیکھا، رخ روشن کا نہ کوئی پہلو روشن نکلا، میں جسے چاند سمجھتا تھا وہ جگنو نکلا۔ تو یہ فاروقی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ مراحل کیوں کر طے کیے اور آپ کا آغاز کہاں سے ہوا، اور آپ کے اندر یہ دلچسپیوں دل فریبیوں کے کتنے خوبصورت مناظر آپ کے اندر موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جہاں بھی جاتے ہیں خوبصورت مناظر آپ اپنی آنکھ کی ڈبیا میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد برش کے ذریعے آپ کرساس پر بکھیر دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی اپنے بارے میں بتائیے گا ہمیں، تاکہ دنیا جو ہے وہ آپ کی گفتگو کی جستجو میں ہمہ تنگوش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشا صاحب، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے اور میرے فن کے بارے میں بات کرنے کا موقع مجھے مہیا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مصور جو ہے وہ یا تو پیدائشی طور پہ مصور ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایسا ماحول ملے۔ قدرت نے ایک انسان سے اس کو صلاحیتیں دے کے اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو میری جو شروع میں تربیت ہوئی ہے اس میں عجیب نشیب و فراز ہوئے ہیں۔ مثلا میرے والد مفتی تھے، ان کا خیال تھا کہ مجھے بھی کسی عالم کی طرح ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ شروع میں اسکول میں مجھے جب داخل کرایا گیا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو عربی، فارسی اور ڈرائنگ ایک مضمون اس کے مقابلے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے مقابلے کے لیے کوئی مضمون لینا ہے تو اس کو
ٹیکنیکل سائٹ پہ جانا ہے تو میں فارسی عربی تمام جو ٹیچر تھے ان کے ساتھ میری وابستگی تھی. چنانچہ جب میں عربی کلاس میں بیٹھا تھا تو وہ اتفاق سے میں نے وہاں کچھ چارٹ ایسا بنایا جس میں ڈرائنگیں تھی جسموں کے حصے، آنکھ، ناک. تو جب وہ بنائے تو ڈرائنگ ماسٹر صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کام تو کسی اچھے ڈرائنگ کرنے والے بچے کا ہے. تو پوچھا میرا نام، تو مجھے کان سے پکڑے اپنی کلاس میں لے گئے. اب وہ جو معاملہ تھا ڈرائنگ ماسٹر اور عربی ٹیچر کا جو آپس میں، اس میں والد صاحب سے رابطہ کیا گیا. تو ان کو ڈرائنگ ماسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ عربی فارسی کے عالم ہیں، اس کو گھر پہ عالم بنائیں، آپ یہ کام اس کے کرنے دیں. چنانچہ مجھے یہ کام کرنے کی اجازت مل گئی، ڈرائنگ پڑھنے کی اجازت مل گئی، لیکن اس شرط پہ کہ میں جو غیر شرعی کام ہے وہ نہیں کروں گا. بہرحال یہ ابتدا تھی میری. اور اسکول میں مجھے پھر ایسے نامور استاد ملے، جیسے ہمارے استاد فروز الدین بڑے مشہور ڈرائنگ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول کے. ان کی سرپرستی میں جو میں نے کام کیا اور میٹرک وتھ سائنس اینڈ ڈرائنگ میں نے پاس کیا بڑے اچھے نمبروں پہ، بڑے اعلیٰ نمبروں پہ. تو جب پھر اس کے بعد فکر معاشرے میں جو لاہور منتقل ہوا تو لاہور ایک جاب کی شکل میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میری ملازمت کا معاملہ جب ہو رہا تھا تو وہاں ایک پوسٹ تھی کلرک کی اور ایک تھی ڈرائنگ ماسٹر کی، یعنی ڈرائنگ ٹیچر کی، آرٹسٹ کی. چنانچہ وہ پہلے دن جو چوتھے اسکیل کی پوسٹ تھی کلرک کی، اس میں فیل ہو گیا. اور اگلے دن جو ڈرائنگ آرٹسٹ کی پوسٹ تھی اس میں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ میری ڈرائنگ میں جو صلاحیت نظر آ رہی تھی دینے والوں کو. چنانچہ وہ جو ہمارے سلیکٹر تھے انہوں نے مجھے موقع مہیا کیا کہ میں آرٹسٹ بن سکتا ہوں. چنانچہ یہ میری پہلی ابتدا تھی کہ بغیر کسی ڈپلومے ڈگری کے میں ایز اے گرافک آرٹسٹ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے آرٹ کا کام شروع کیا. اب یہاں سے میری زندگی کا اصل میں معاملہ شروع ہوتا ہے. اس زمانے میں آرٹ کونسل میں جانے کا موقع ملا، نیشنل کالج آف آرٹس میں جانے کا موقع ملا. تو یہ جو تربیت گاہیں تھیں ان میں بھی اتفاق سے میرے اپنے رویے کی وجہ سے مجھے اچھے استاد ملے اور ان استادوں کی رہنمائی میں مجھے میرے کام میں نکھار ہوتا چلا گیا. مثلا خالد اقبال صاحب، سعید اختر صاحب، کولن ڈیوڈ، ایون یونیورسٹی میں ہے نا مول کا کہ ہاں بھی مجھے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. باہر ہم جاتے تھے فیلڈ میں لینڈسکیپ کرنے کے لیے. تو نامور استادوں کی صحبت میں استاد اللہ بخش میرے بڑے قریب رحمان پورے میں مسلم ٹاؤن میں رہتے تھے، ان کے ساتھ بڑا وقت میں نے گزارا. تو یہ جو استادوں کی صحبت تھی اس میں نے بڑا ان سے فائدہ اٹھایا ہے. میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ اینا مول کا مجھ سے مجھے ایک اچھے بچے کی طرح میں ان کو اپنی ماں کی طرف درجہ دیتا تھا، بہت میری عزت کرتی تھی. تو میں واحد آرٹسٹ ہوں جس کو انہوں نے پورٹریٹ جس کا پینٹ کیا ہے. بہرحال یہ میری زندگی کی ابتدا تھی. اب میں چونکہ لینڈسکیپ میں استاد اللہ بخش کی صحبت سے
میں رہنے کی وجہ سے لینڈسکیپ میں بہت نمایاں، پہلی میری نمائش جو تھی وہ آرٹ کونسل میں ہوئی لینڈسکیپ کی، جس کا افتتاح بھی استاد اعلیٰ بخش نے کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ میں نے بہت اچھے واٹر کلر، لینڈسکیپ اور آئل میں بھی تھے، اس میں وہ تھوڑی سی کیلیگرافیاں بھی میں نے اس میں پروڈیوس کی تھی، کیونکہ ہمارے استاد محترم اس زمانے میں تو 3-4 بڑے نام تھے جو کیلیگرافی بھی کرتے تھے، لیکن شاکر علی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کام تھا وہ ابتدا تھی، انہوں نے جو آرٹسٹوں کی رہنمائی کی تھی کہ آرٹسٹ کو اپنی فنی تخلیقات کے لیے موضوع اور چھوٹے موضوع تلاش کرنے چاہیے۔ لینڈسکیپ ہوا، سٹی اسکیپ ہوا، اسٹل لائف ہوئی، پورٹریٹ ہوا، یہ اصل میں اکیڈمک اسٹڈی میں آتے ہیں سارے کام، لیکن کوئی نئی چیز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، آپ سمبل جب استعمال کر سکتے ہیں تو کیلیگرافی کو کیوں نہیں پینٹ کرتے؟ چنانچہ انہوں نے کیلیگرافی کو پینٹ کیا، یعنی اس میں قلم برش لے کے نہیں، اس کو ڈیزائن نہیں کیا بلکہ پینٹ کیا۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی رہنمائی تھی ان کی۔ چنانچہ میں نے نائف سے زیادہ کام کیا اس زمانے میں۔ میری پہلی نمائشیں جو تھی، جو ارلی 70s کے دور میں ہوئی ہیں کراچی میں اور یہاں مختلف، میرا خیال ہے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پاکستان میں جتنا کام میں نے کیا ہے کسی اور آرٹسٹ کا نہیں ہے۔ میرا ریکارڈ ہے کہ تقریباً 125-130 نمائشیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوئی ہیں، اور ان نمائشوں میں میں نے یہی کیا ہے کہ کیلیگرافی کو کینوس کے اوپر پینٹ کیا ہے، رنگوں کے امتزاج اور اس کی سائیکالوجی کے ساتھ لفظوں کی جو بناوٹ ہے اس سے میں نے توجہ دی ہے۔ چنانچہ یہ جو میرا کام، میرے کام میں ارتقا ہے، میرے تسلسل ہے، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں مثلا جس میں واٹر کلر، لینڈسکیپ اور بہت بڑے کام ہوئے، لیکن جب مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا، استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ہے، وہاں میرے استاد نے میرے جو اندر کا ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے اس نے ایک طریقہ نکالا۔ اس نے کہا کہ یہ اٹالو کلوینو کی کتاب تھی انویزیبل سٹی، اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد میرے ساتھ مذاکرات کرو کہ تم نے کیا پڑھا اس کے اندر۔ اس کتاب میں فینٹیسی کی کتاب تھی، اس میں ایک لو سٹوری تھی، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب دو انسان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو دونوں ایک نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم جو کچھ تم نے پڑھا ہے مجھے اسکیچ بنا کے دو۔ چنانچہ یہ جو اسکیچ تھے میرے، جو میں نے ڈرائنگیں کی، جو میں وہ پھر ایک میرا تھیسس بنا جس کا نام دیا گیا سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ، یعنی لائن ورک کے ساتھ جو سمبلز ہیں ان کو آپ ملا کے اپنی ڈرائنگ کو کتنا مضبوط بنا سکتے ہیں، جس کے اندر ایک پوری پوئٹری ہو۔ اس کی مثال سمبیوسس کانسیپٹ کی یہ ہے کہ منی پلانٹ اگر زمین میں پڑا ہو تو اس کی شکل اور ہوتی ہے، درخت پہ ہو تو درخت کو بھی حسن ملتا ہے اور منی پلانٹ کو بھی۔ ایک بیل کے کان کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی، اس کا کان میں سے کیڑے نکال کے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں سمبیوسس کانسیپٹ ان نیچر، سمبیوسس کانسیپٹ ان نیچر۔ تو میں نے کہا کہ میرا تھیسس جو بنتا ہے وہ ہے سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ، یعنی لائن اور سمبلز کو میں نے آپس میں ملایا، اور جب تھیسس کو آگے بڑھایا تو میں نے پھر کیا کہ مین ٹو مین، سوسائٹی ٹو سوسائٹی، کلچر ٹو کلچر جب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک نئی جہت بنتی ہے۔
تو بالکل اسی طرح ہی میں نے کیا، لائن، سمبلز سے کیلیگرافی اور کلر، یہ تینوں چاروں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو میری یہ بنیاد ہے میرے کام کی۔ اس کام میں جو میری اصل جو میرا منشا ہے، میری زندگی کا مقصد میں سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ میں اقبال کے اوپر ایک ایسا کام کروں جو مثال ہو اپنی، اور اس طرح کا کام ہو جس طرح نہ پہلے ہوا ہے نہ انشاءاللہ جسے دنیا دیکھے گی، کہ اقبال کی جو خوبیاں ہیں، اقبال کے جو کمال ہیں، اقبال کے جو اس کی جو سوچ و جو اس کی افکار ہیں، ان کو ہم کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ اب میری پہلی کتاب ورلنگ درویش کے اوپر مولانا روم کی فلسفی پہ آ چکی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس کتاب سے مکمل علامہ اقبال کے افکار کا اظہار نہیں ہوتا، تو میں نے پھر کام شروع کر دیا افکار اقبال پہ۔ اس کام کے لیے تقریباً میں نے 200-300 پینٹنگ تیار کی تھی، تو اچانک ایک دن اللہ کی ذات نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ، پھر حضور پاک، اور پھر باقی چیزیں۔ تو شکر الحمدللہ میری پہلا کام، میرے کام کی مکمل ہو چکی ہے، کتاب چھپ چکی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ناموں کے اوپر جو کام کیا۔ اس کے بعد حضور پاک کے ناموں کے اوپر کام کیا۔ یہ تقریباً 100 دونوں کتابوں کے لیے جو فن پارے تیار ہو چکے ہیں۔ دوسری کتاب محمد رسول اللہ چھپ رہی ہے۔ تو ان کتابوں کے انشاءاللہ بعد پھر جب افکار اقبال پہ جب کام ہوگا تو میرا خیال میں ان قریب اس کے لیے کتاب بھی تیار ہو جائے گی اور کام بھی تیار ہو جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ جب میں آخری وقت میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں تو میرے ایک ہاتھ میں میری اللہ کی کتاب ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو، تو میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور کہہ سکوں، یا اللہ تو نے مجھے جو فن دیا، میں نے کوشش کی کہ اس کا حق ادا کر سکوں۔ اب اس کا اگر صلاحیت بھی تم نے دی ہے، ہمت بھی تم نے دی ہے، اور یہ خیال بھی تم نے ڈالا، کام بھی میں نے کر دیا، خوش ہو جائے میرے ساتھ، یا اللہ خوش ہو جائے۔ آپ نے الہامی لفظوں آخر میں دو باتیں کہنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے جو مرشد اول تھے، میرے والد محترم، انہوں نے میری تربیت اس انداز سے کی ہے۔ انہوں نے ایک موقع پہ مجھے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح اگر تمہیں کھانا مل گیا ہے تو رات کی فکر تم نہیں کرو، اللہ کے ذمہ ہے، تم اس کے نکل پڑو، محنت کے لیے نکل پڑو، عبادت کے لیے نکل پڑو، باقی کام اس کے ذمہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 22-23 سال بڑے سرکاری اداروں میں نے کام کیا، لیکن میں نے کبھی بھی بڑے لوگ، احمد صادق، فرید الدین احمد جیسے لوگ، بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹس جو میرے دوستوں میں رہے ہیں، میں نے کبھی کسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ نہ میرا گھر ہے، نہ میری دکان ہے، نہ میرا مکان ہے۔ مجھے اگر صرف شوق ہے تو میرا اثاثہ ہے میرا آرٹ اور میرا فن جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اس کام کے لیے ایسا کام کر گزروں، کوئی اللہ کا بندہ اپنے نام پہ اپنے لیے وسائل مہیا کریں تاکہ میں خدا کے ناموں کو، حضور کے ناموں کو اتنا وسیع، اور افکار اقبال کو اتنے وسیع لیول پہ پینٹ کر سکوں کہ وہ اسے ایک دنیا میں مثال بنے۔ آخر میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں
زیادہ طور پہ جو کام کرتا ہوں وہ ہاتھوں سے کرتا ہوں. میں برش کم استعمال کرتا ہوں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ برسل استعمال ہوتا ہے برش میں، برسل ایک اس کی خنزیر کے اس سے بالوں سے بنتا ہے، تو میں کم استعمال کرتا ہوں. میں استعمال ہی نہیں کرتا بلکہ ہاتھوں سے پینٹ کرتا ہوں. تو اس میں اور میری بیٹی عظمیٰ نذیر جو ہے وہ میرا ساتھ دیتی ہے. جہاں باریک انگلیوں کا کام ہوتا ہے وہ کرتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. رنگوں کی جو پہچان ہے اس عمر میں انسان کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ جو رنگ ہیں دیکھنے میں سارے جو ہے ڈارک رنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان کرنا، یعنی ہر رنگ میں 8-10 ٹونز ہوتی ہیں، اس کی پہچان کرنے کے لیے مجھے اگر میری رہنمائی یہ عظمیٰ میرا ساتھ دیتی ہے. اور الحمدللہ ہم دونوں مل کے اتنی خوبصورت چیزیں تخلیق کر رہے ہیں. ہم دونوں مل کے ایسا ایک کام کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ اس کی بھی صحت کے لیے اور اس کے بھی زندگی کے لیے دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں. اور انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں دونوں کو زندگی دی تو یقیناً ایک ایسا کام ہوگا جس کا پاکستان کا دنیا بھر میں نام بلند ہوگا. ہمارے آپ نے یہ دیکھا جناب شفیق فاروقی صاحب کے خیالات آپ نے سنے، ان کی کیا تمنائیں ہیں، کتنی آرزویں ہیں جو یقین جانیے وہ تکمیل کے مراحل تک اسی وقت پہنچے گی جب آپ حکومت بھی جو ہے اس سلسلے میں ان کی معاونت کرے. اور کوئی مخیر آدمی اٹھے، اس وقت علامہ اقبال پر جو وہ کام کر رہے ہیں، ایوان اقبال موجود ہے لیکن اس کے اندر اقبال نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کام اس وقت ہمارے شفیق فاروقی صاحب کر رہے ہیں، علامہ اقبال کی فکر کے بغیر یہ پاکستان دور دور تک ایک صحرا ہی صحرا ہے. وہ ہر جلوے میں کلیم، شعلے میں خلیل، غبار میں سوار، مشت خاک میں پارہ الماس، جستے خاکی میں انگارہ، خاکستے میں چنگاری، اور چنگاری میں فروغ جابدہ ڈھونڈتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی بڑی عمارات موجود ہیں لیکن وہاں فکر اقبال کہاں ہے. اس سلسلے میں میری حکومت پاکستان سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اس جلیل القدر انسان مصور شفیق فاروقی کی خدمات حاصل کریں اور اس سلسلے میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو. منشا قاضی، حسب منشا، یوٹیوب، لاہور. ایک اور ریکارڈنگ کرنی ہے آپ نے.